صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب الفضائل باب تحریم سب الصحابۃ رضی اللہ عنہم، امام مسلم رحمہ اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لائے. یہ واسطہ حضرت ابو سعید خدری کا بھی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں کسی ایک کو برا بھلا نہ کہو. تم ہوتا لا تسبوا اصحابی اتنا ہوتا، احدا نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے مجموعے کو نہ کہو، کسی ایک کو کوئی کہہ سکے. یہاں لفظ احدا ہے. لا تسبوا احدا من اصحابی، احدا اس پر 2 زبریں ہیں دال پر، اسے کہتے ہیں تنوین تنکیر، نکرہ. ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکرہ. کامن ناؤن، پراپر ناؤن. کامن ناؤن میں، نکرے میں، تنکیر میں سب کچھ کا عموم داخل ہوتا ہے، سارے چیزیں اس میں داخل ہیں. تو فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں کسی ایک کے لیے نازیبہ جملہ نہ کہنا. اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر نازیبہ جملہ منع کرنے کی وجہ بھی بتا دی. فرمایا اوے اگر تمہیں گھمنڈ ہو کہ اسی بڑے نیک ہیں، ہم بہت نیک بندے ہیں، ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں، چلو میں کوئی بات کہہ دوں. فرمایا سنو، تم اپنی نیکیوں کو بھی دیکھو اور اپنی نیکیوں کی بھی سرچنگ کرو. اور پیغمبر کریم کے صحابہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا مقام بھی دیکھو. فرمایا لوگو فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ، کہ تم میں کوئی بندہ نیکوکار، تہجد گزار، شب بیدار، بڑا اچھا حبدار و دلدار دین کا بنے اور ٹھیکیدار بن کے کہے میں نے تو اتنے صدقے کیے، تم مال پانی صدقہ کرو، تم پیسے لگاؤ. بابا میں تو سونا لگا رہا ہوں، سونا صدقہ کر رہا ہوں. اور کتنا؟ کوئی ایک پہاڑی جتنا؟ کہ جی نہیں، پورے جبل عہد جتنا سونا، گولڈ کی بات ہے. آج 1.5 لاکھ کے لگ بھگ تو اس کا 1 تولہ ہو رہا ہے. یہاں پہاڑی کی بات کی جا رہی. فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، احد پہاڑ جتنا سونا بھی کوئی آئے نا امت میں اور کہ میں نے اتنی خرچ کی ہے اسلام میں، اتنی بڑی سخاوت پیش کی ہے، اور اس کے بعد اسے بھی بولنے کا حق رسول اللہ نے صحابہ پر ختم کرتے ہوئے فرمایا ما ادرک مد احدہم بلا نصیفہ، میرے صحابی 1 مد یا آدھا مد، کوئی 2 پاؤ کے لگ بھگ معیار اور اس کی مقدار بنتی ہے، کہا اتنا میرا صحابی جو خرچ کر دے تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ نبوی فتویٰ رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان ہے. پیسوں کے بارے میں بات نہیں ہے، چاندی کے بارے میں بات نہیں ہے، سونے کے بارے میں بات کی کہ اتنا سونا پہ خرچ کر دو. اجی تجھے بھی اجازت نہیں ہے تو کوئی بات کر. اور کوئی اور غلیظ نسل، غلیظ نالی کا کوئی کیڑا اٹھ کر پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت پہ بات کرے تو اسے کہو تو اپنی حیثیت تو جان. کسی نیکوکار، شبیدار، تہجد گزار، وفادار کو کہنے کی اجازت نہیں ہے تو باقی کسی کو کہنے کی حیثیت کیا ہوگی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی بات کی. اور میرے دوستوں، رسالت مآب علیہ السلام کا ایک فرمان امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، فضائل الصحابہ مستقل کتاب ہے. امام احمد بن حنبل الشیبانی المتوفى 241 ہجری، آج 1443 ہجری کے بعد 1444 ہجری شروع ہے، وہ 241 ہجری آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کا آدمی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اس امت کا 4تھا بڑا امام. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک لائے. کہتے کچھ لوگ تھے رسالت مآب علیہ السلام کے پاس آئے اور بات کرتے ہوئے صحابہ کرام کے خلاف کوئی جملہ بولنے کے بارے میں سوال کیا کہ اگر اس طرح کوئی
نازیبا جملہ صحابی کے بارے میں کہہ دے تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل نے مرفوع روایت، متصل صحیح روایت ذکر کی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا جو کوئی میرے صحابہ میں اہل بیت کا مفہوم داخل ہے، میری اس جماعت صحابہ اہل بیت کے بارے میں کوئی جملہ کہے برا بھلا تو فرمایا اس پر اللہ لعنت فرماتے ہیں۔ رب کریم کی لعنت کو دیکھ کر اللہ کے تمام فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور اس دھرتی کے تمام انسانوں کی بقدر اس پہ لعنت ہوتی ہے۔ اگر یہ آدمی فرض پڑے گا اللہ فرض رد کر دے گا، نفل پڑے گا اللہ نفل کو رد کر دے گا۔ لا يقبل اللہ منہ عدلا ولا صرفا، نہ نفل قبول ہے نہ فرض قبول ہے۔ اس نفل میں تمام یہ سنن بھی داخل ہو جائیں گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کیا حشر ہے اس آدمی کا جو پیغمبر کی جماعت پر بولے۔ اچھا میں ایک روایت مزید آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ یہ پیغمبر کے صحابہ کا لفظ، اسی طرح اہل بیت کے لیے بھی جملہ فرمایا۔ یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کی تعریف میں اور اپنے اہل بیت کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں بھی ایک بات فرمائی۔ اس کو امام طبرانی رحمہ اللہ المعجم الکبیر میں لائے ہیں، امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک میں لائے ہیں، امام آجری رحمہ اللہ الشریعہ میں لائے ہیں۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی علی والحسن والحسین وفاطمہ رضی اللہ عنہ۔ رسالت مآب علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت حسن، حسین اور حضرت فاطمہ اس وقت جب ان پر اہل بیت کی چادر کو پھیلایا تھا فرما رہے تھے۔ ان فرمانے میں ایک فرمان یہ بھی تھا، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم۔ لوگو ایک بات سن لو، جو ان سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا، اور جو ان کے لیے سلامتی کا پیغام ہے میں ان کے لیے سلامتی کا پیغام۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو صحابہ پر چوکیداری اور پہراداری بھی سکھائی ہے، اہل بیت پر بھی پہراداری سکھائی ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے لیے آپ کو اور مجھے ایک جملہ فرما کر سمجھا دیا ہے کہ لوگوں آپ اس حد تک ان میرے لوگوں کا خیال کرنا۔ اور میرے دوستو، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جماعت سے کوئی منہ پھیرے، صحابہ اور اہل بیت کے اتفاقی فیصلے سے جس کو ہم اجماع کا جملہ بھی کہتے ہیں، تو اس کا حشر کیا ہے میں قرآن کریم سے اور احادیث نبویہ سے بھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 115 رب کریم فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسالت کی مخالفت کرنا اور مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا۔ چکوال کے غیوروں مجھے ایک سوال کا جواب دینا، جب یہ آیت اتر رہی ہے کہ مؤمن کے راستوں کو، مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا، تو جب یہ مؤمنین کا جملہ اتر رہا تھا تو اس کے پہلے مخاطب حضور کے صحابہ اہل بیت نہیں ہیں؟ بولیے۔ پتہ چلا ان کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راہ اپنانا، ان کے عقائد سے ہٹ کے کوئی اور عقیدہ رکھنا، ان کے مسائل فضائل دلائل ان کے طریقہ کار سے ہٹ کے کوئی اور مسائل دلائل اور طریقہ کار کو لے کر آنا، فرمایا دو تمہیں عذاب ملیں گے، نولیہ ما تولا ونصلہ جہنم، اور اسی کی صفت وساعت مصیرا۔ ایک عذاب دنیا کا، ایک عذاب آخرت کا۔ نولیہ ما تولا، وہ جو چاہے گا اسے دے دیں گے، دنیا میں جس طرح منہ پھیرے گا دے دیں گے۔ کیا معنی؟ گمراہی چاہے گا تو گمراہی ملے گی، یعنی توبہ کی توفیق اس بے ایمان سے سلب ہو جائے گی۔ نولیہ ما تولا ونصلہ جہنم، آخرت میں اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وساعت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ رب کریم کے قرآن نے فیصلہ کیا۔ اور میرے دوستو، کل قیامت میں جب بدعمالیوں کا
اندھیرا بن کر سامنا ہوگا، جو بدعمالیاں ہوں گی، عقائد کی بد عقیدتیں ہوں گی، جو بندہ غلطی اور گمراہی میں مبتلا ہو کر قیامت میں اٹھے گا اس کے سامنے اندھیرا ہوگا، الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ لیکن روشنی کس کے سامنے ہوگی؟ سورۃ التحریم آیت نمبر 8، 28ویں پارے کی آخری سورہ۔ رب کریم نے اس روشنی کی بات کی ہے اور افراد بتائے ہیں کہ کن افراد پر، کن اقوام پر وہ روشنی ہوگی، وہ خوش قسمت کون لوگ ہوں گے۔ رب کریم فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ فرمایا قیامت میں رب نے نبی کو، اللہ نے اپنے سامنے کوئی شرمندہ نہیں کرنا، والذین آمنوا معہ، اور حضور کے ساتھیوں کو بھی قیامت میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ یہ دونوں حضور اور حضور کے ساتھی، پیغمبر کے صحابہ اہل بیت دونوں شامل ہیں۔ فرمایا یہ کون ہوں گے؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کی روشنی تو ان کے ساتھ ایسے ہوگی، یہ چلتے چلیں گے تو روشنیاں ساتھ چلے گی، یہ گھومیں گے تو روشنی ساتھ گھومے گی۔ میرے دوستو، دائیں بائیں جہاں بھی گھومیں روشنی ساتھ ہے، اندھیری رات ہو، موسم برسات کا وقت ہو، جاڑے کی سردی ہو، شدید ترین آندھی چل رہی ہو اور ہم جنگل میں ہوں اور لائٹ ہماری گاڑی کی ختم ہو جائے، تو جو گاڑی ہمارے سامنے گزرے اور اس پر لائٹ بھی ہو اور بالکل اس تمام مصائب سے محفوظ بھی ہو، تو لوگ کہتے جی واہ واہ، کل قیامت کی سختی اس آندھیوں کی سختی سے زیادہ ہے۔ وہاں کی ہولناکیاں یہاں کی ہولناکیاں اس سے بہت کم ہیں۔ وہاں کی تکلیف جہاں اقوام عالم جمع ہوں، النبی والذین آمنوا معہ، حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، حضور کے ساتھی، ان کے لیے روشنی ہے۔ ہاں، جس گاڑی کی روشنی بند ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی روشنی کے ساتھ چلیں، تو اس روشنی والی گاڑی کے پیچھے چل پڑے تو اس کی روشنی سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو تبھی میں کہتا ہوں لوگو، یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ان کے ساتھ چلے۔ اس راستے کو بندہ اپنائے جو ان کے ساتھ محبت، مودت، تعلق، عقیدت، یگانگت، اتباع، یہ معاملات رکھے گا۔ رب کریم نے اسے دنیا میں بھی اجر دینا ہے، آخرت میں بھی اجر